اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال عز وجل کما ورد فی سورۃ حجرات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 تھی۔ میری بات کا آغاز میں یہاں سے کرتا ہوں کہ جو مفہوم مجھے آج دیا گیا ہے، جو عنوان مجھے آج دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ تو میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جو ملی زندگی ہے اس میں مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے وہ جو سیمنٹنگ سبسٹنس ہے کہ ایک مسلمان ہے ایک اور مسلمان ہے، ان دونوں کو اسلامی معاشرے میں جوڑنے کے لیے جو سیمنٹنگ سبسٹنس ہے، اور یہ سیمنٹنگ سبسٹنس جو ہے وہ ہو جذباتی، وہ جذباتی ہے کسی شخصیت کے ساتھ جذباتی لگاؤ ہونا، یا کسی قومی ہیرو سے محبت، یا ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا، ان کی پیروی کرنا یا انہیں امیٹیٹ کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ یہ اسلامی معاشرے میں ہمارے نزدیک وہ شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی محبت کے بعد ہے، وہ ہے محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ۔ لیکن اس محبت کے بعد ہماری سب سے بڑھ کر محبت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس کے بعد تمام جو جو دوسری محبتیں ہیں وہ اس کے بعد آتی ہیں۔ تو پہلے ہو گئی اللہ کی محبت، اس کے بعد ہو گئے ہمارے نبی سے محبت، اور اس کے بعد تمام محبتیں آتی ہیں، اس کے تابع ہو کر آتی ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ سے محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے۔ کہ حضور کی ایک حدیث ہے جہاں حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے والدین، اس کے بیٹے یا اس کے اولاد اور تمام لوگ انسانیت میں اس سے بڑھ کر میں ان سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں تو بہت بڑی دھمکی آئی ہے اللہ کی طرف سے، کہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے دل میں اپنے باپ کی یا اپنے بیٹے کی یا اپنی بیویوں کی یا اپنے رشتہ دار کی یا اپنے بھائی کی یا اہل و عیال کی، یا وہ اس مال کی جو تم نے بہت محنت سے کمایا ہوا ہے، یا اس کاروبار کی جس میں نقصان ہونے کا خوف تمہیں لگا رہتا ہے، یا اس حویلیوں یا محلوں کی جو تم نے بہت محنت سے بنائے اور تمہیں بہت محبوب ہے، ان 8 چیزوں کو اللہ نے گنوا کر، میں ایک بار اور دہراتا ہوں کہ اپنے والدین سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے بھائیوں سے، اور اس مال سے جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، اور اس کاروبار سے جس کا نقصان کا خوف تمہیں لگا رہتا ہے، اور ان حویلیوں یا محلوں سے جو تمہیں بہت محبوب ہے، ان تمام کی محبت اگر اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت سے بڑھ گئی تو اللہ فرماتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ، جہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ نہ سنا دے، اور ایسے ناہنجاروں کو اللہ ہرگز ہدایت نہیں دے۔ تو ہمیں اپنے گرہبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی دھمکی آ رہی ہے۔ ایک اور فلسفہ اس کے پیچھے سمجھنے ہے کہ جب میری محبت ہوگی، جب میرا جذباتی تعلق ہوگا محمد رسول اللہ سے، اور آپ کا جذباتی تعلق ہوگا محمد رسول اللہ سے، تو یہ وہ رشتہ ہے جو ہمیں قریب کرے گا۔ تو اسپیسیفکلی کیا بول سکتے ہیں کہ جو ان کی محبت ہے، ان کی محبت کے رشتے میں ہم بن جائیں گے۔ تو یہ جو سیمنٹنگ سبسٹنس ہے ایک مسلم معاشرے میں، ایک ملی زندگی میں، ایک مسلمان کو ایک دوسرے مسلمان سے جوڑنے کے لیے، وہ ان کا کامن فیکٹر جو ہے وہ محمد رسول اللہ سے جو محبت ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ کہ یہ جو یونیفارمٹی ہے، یہی تو یونیفارمٹی ہے یا جو ہوموجینٹی ہے جو 1400 سالوں سے چلی آ رہی ہے، یہ مقام ہم کسی اور کو دینے کے لیے راضی نہیں۔ یہ مقام مسلمان محمد الرسول اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے ہی نہیں سکتے۔ کہ اقبال کا ایک شعر ہے جہاں اقبال فرماتے ہیں یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے آشنا رہے۔ جو آج ہمارے اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو آج کے مسلمان نوجوان کا آئیڈل کون ہے؟ کوئی فٹ بالر ہے یا کوئی ایکٹر ہے یا کوئی سنگر ہے یا کوئی کرکٹر ہے، میں نام بھی نہیں لیتا،
لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارا رول ماڈل ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رول ماڈل ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہمارا رول ماڈل ہو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، ہمارا رول ماڈل ہو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، ہمارا رول ماڈل ہو علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، کہ ہمارے رول ماڈل ہو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ہمارے رول ماڈل ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ لیکن آج کا جو نوجوان ہے اسے غور و فکر کرنے کی یہ ہے، اور والدین کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو آج کا نوجوان ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا رول ماڈل کیا ہے، جو بیٹی ہے ان کا رول ماڈل کیا ہے۔ کوئی کرکٹر ہو گیا، کوئی ایکٹر ہو گیا، کوئی سنگر ہو گیا، تو ہمیں یہ لازمی ہے کہ ہم ایک اپنے دلوں میں اپنے اسے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر لیں، کہ ایک معیار سیٹ کر لیں کہ جو محمد سے جتنا قریب ہو اس کے لیے ہمارے دل میں اتنی ہی محبت ہوگی، اس کے لیے ہمارے دل میں اتنی ہی عزت ہوگی، اتنی ہی محبت ہوگی، اتنی ہی شفقت ہوگی۔ تو اب آئیے وہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس پر اگر اس کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ سمجھے تو جو سورہ حجرات ہے قرآن میں یا مصحف میں وہ بالکل سورہ فتح کے بعد ہے۔ جو سورہ فتح ہے قرآن میں، عرب میں اسلام کی جو فتوحات کا سلسلہ تھا وہ سورہ فتح سے شروع ہو گیا تھا، کہ سورہ فتح میں تذکرہ ہے صلح حدیبیہ کا۔ تو صلح حدیبیہ کو اللہ قرآن میں سورہ فتح میں فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ جو ہم نے آپ کو دی ہے یہ بہت بڑی یہ جو کامیابی ہے۔ تو اس کے بعد 1 سال کے اندر خیبر فتح ہو گیا جو یہودیوں کا گڑھ بن چکا تھا، اس کے 1 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا۔ تو یہ جو تمام فتوحات کا جو سلسلہ تھا اسلام کا عرب میں وہ شروع ہو گیا تھا سورہ فتح کے فوراً۔ تو جیسے قرآن میں آتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو ایسا ہوا کہ جو اسلام رائزنگ سن جیسے ہوا کہ بڑھتا ہوا سورج ہوا، تو کئی لوگ پے بر پے جیسے یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو کئی لوگ پے بر پے اسلام قبول کرنے لگے، جو ایمان لانے لگے۔ تو اس سے کیا ہوا، جو بدھو تھے، جو اکثریت کیا تھی، جو بدھو تھے، جو عرب کی قوم تھی، وہ اسلام قبول کر لی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس سے کیا ہوا، 1 یا 2 چیز ان کے اندر جو تھی، جو مطلب کوئی تھوڑی پرابلمٹک، وہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک تو وہ تھا کہ وہ محمد رسول اللہ کے پاس آتے اور ان پر احسان درتے کہ اے محمد دیکھیے ہم نے اسلام قبول کر لیا بنا لڑے جھگڑے کچھ بھی نہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہمارا احترام ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ اکھڑ قوم تھی۔ اکھڑ میں یہاں لفظ یوز کر رہا ہوں کہ قرآن نے فرمایا قومن لدا، کہ یہ جو جھگڑالو قوم ہے، جو ایتھیکیٹس ہیں، جو اسلامی ایتھیکیٹس ہیں، جو احترام ہے، جو ادب ہے، یہ ان کی ڈکشنری میں ہی نہیں تھا، یہ جو عرب کے بدھو تھے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ جو ان کی حرکات تھی، جو ان کی حرکتیں تھیں، وہ احترام رسول کے منافی تھی۔ تو اس پس منظر میں اللہ نے اس آیت کو نازل کیا کہ حضور کی اتباع وہ نہ کر پا رہے تھے۔ اب اتباع کا سمجھیے، اتباع کا لفظ کیا ہے؟ جب اللہ کے ساتھ یہ اتباع کا لفظ آتا ہے تو اطاعت کے ساتھ جمع ہو گیا محبت، تو اللہ کی عبادت بنتی ہے۔ تو اطاعت جو اللہ نے مجھے ہے حکم دیا اس کو سر بجا لانا، وہ ہو گئی اطاعت، اور اس کے ساتھ اللہ کی محبت، الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ سے۔ تو اطاعت کے ساتھ اگر میں محبت جوڑ لوں اللہ کے لیے تو لفظ عبادت بن گیا، لیکن رسول کے ساتھ رسول کو اطاعت اور محبت اگر جڑے تو اتباع بنتا ہے کہ حضور کا ایک حکم ہے، تو آبویسلی یہ تو لازمی تقاضا ہے کہ میں حکم کو مانوں، نہیں تو میں مسلمان ہی نہیں رہوں گا۔ اور اس کے ساتھ محبت، اتباع یہ بنتی ہے رسول کے ساتھ۔ تو اسپیسیفکلی اتباع ایک مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں، ایک تو ہے حضور کا لفظی حکم کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، وہ تو میں لازمی کروں گا۔ ایک تو ہے میرے غور و فکر، میری آبزرویشنز کہ حضور کیسے چلا کرتے تھے۔ کہ ایک دفعہ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور کے مطلب کرتے کے 2 بٹن کھلے تھے، تو ایک صحابی نے زندگی پر بٹن نہیں لگا، تو کوئی فلاں سفر ہو، حضور کوئی درخت کے نیچے سے گزرے تو میری چاہ ہوگی کہ میں بھی وہیں سے گزروں۔ یہ لازمی حکم تو نہیں ہے، لیکن غور و فکر کر کے یہ امیٹیٹ کرنا، یہ ہو گئی حضور کی اتباع۔ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، کہ نبی یہ کہہ دیجئے ان سے کہ تم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اگر تم کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ ہو گیا اتباع کا، کہ حضور کی اتباع جو تھی وہ نہ ہو پا رہی تھی۔ اب اس کا لفظی معنی یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے اہل ایمان، جو میں نے آیت کی تلاوت کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، کہ اے اہل ایمان اپنی آوازوں کو یا اپنے آواز کو حضور کی آواز سے بلند نہ کرو، اپنے آواز کو حضور کی آواز سے بلند نہ کرو، اور جب ان سے تم گفتگو کرتے ہو تو اپنی آواز کو پست رکھا کرو یا اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ ہے مرتبہ محمد الرسول اللہ کا، کہ اگر کوئی شخص بات چیت کرتے ٹو این ایکسٹینٹ بھی اگر اس کی آواز محمد الرسول اللہ کی آواز سے بڑھ گئی تو اللہ فرماتا ہے تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔
تو یہ ہے. تو اسپیسیفکلی کیا بول سکتے ہیں کہ یہ مثال کے طور پر اب جیسے میں نے ایگزامپل دی کہ بدو آئے تو کیا ہوتا تھا کہ اسپیسیفکلی جو بدو ایمان لائے تھے تو وہ حضور کے حجرات کے باہر، حجرات کہتے ہیں حجرے کو، جیسے حجرہ عائشہ ہو گیا، حجرہ حفصہ ہو گیا، یہ مطلب مسجد نبوی کے ارد گرد مطلب چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے. تو حضور کے حجرے کے باہر یہ بدو آتے تھے اور کہتے تھے یا محمد اخرجنی علینا، ایسے اونچی آواز میں بلاتے تھے کہ اے محمد باہر نکلو، ہمیں تم سے بات کرنی ہے. کہ پہچان تو گئے تھے اللہ کے رسول ہے، لیکن جو وہ احترام کرنا، جو ادب کرنا، وہ انہیں نہیں آتا تھا. کہ قومن لدہ، قرآن خود کہتا ہے کہ جھگڑالو قوم ہے. یہ جو ادب، اسلامی ایتھیکٹس، یہ ان کے اندر نہیں تھے. تو حضور کے گھر کے باہر آتے تھے اور کہتے تھے یا محمد اخرج علینا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیے، ہمیں کوئی آپ سے سوال کرنا ہے. تو یہ غور و فکر، حضور کی کوئی مصروفیات ہوتی تھی، یہ تمام چیزوں پر اللہ نے اس آیت کو نازل کیا کہ اہل ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھو، ان کی آواز سے زیادہ بڑھ کر آواز نہ کرو، اور جب تم ان سے گفتگو کرتے ہو تو اپنی آوازوں کو پست رکھا کرو. اور اگر تم ایسا نہیں کرتے، بالفرض ایسا نہیں کرتے، تو تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے. کہ تمہاری جو نمازیں ہیں، جو تمہارے حج ہیں، عمرے ہیں، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، تسبیح ہے، حج ہے، تمام چیزیں زیرو سے ضرب کھا کر زیرو بن جائیں گی، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا کہ تم نے کوئی بڑی گناہ تو نہیں کیا، تم نے زنا تو نہیں کیا، تم نے سود تو نہیں کھایا، لیکن صرف سوء رسول، سوء ادب جو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے تمام اعمال حبط ہو سکتے ہیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے مرتبہ محمد رسول اللہ کہ یہ آواز لگاتے تھے یا محمد اخرج علینا، کیا اے محمد، یا عربی میں کہتے ہیں یا محمد کسی کو آواز دینے کے لیے، یا محمد اخرج علینا، کیا اے محمد گھر سے نکلیے، ہمارے سوال کے جواب دیجیے، ہم سے ملاقات کیجیے. تو خود میں فرمانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے خود اپنے نبی کے لیے قرآن میں کہیں بھی یا محمد کا لفظ نہیں یوز کیا. بہت تمام انبیاء کو اللہ نے کہا ہے کہ یا آدم، یا داؤد، یا زکریا، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، لیکن جب بھی محمد کا نام آیا تو اللہ نے یا طٰہٰ کر کے خطاب کیا. کبھی کہا طٰہٰ، کبھی کہا یاسین، کبھی کہا یا ایھا المزمل، کبھی کہا یا ایھا المدثر. اور لفظ محمد پورے قرآن میں 4 مرتبہ ہے، اس میں 3 مرتبہ محمد جب بھی آیا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے محمد الرسول اللہ. تو ایک بار اسپیسیفکلی آیا صرف لفظ محمد، وہ سورہ محمد میں، اس کا کوئی اور ریزن ہے، کبھی وقت ملے تو بتاؤں گا. لیکن یہ تھا مرتبہ حضور کا کہ خود اللہ یا محمد کر کے کبھی نہیں حضور کو خطاب کیا پورے قرآن میں. لیکن یہ جو بدو آتے تھے حضور کے حجرات کے باہر کھڑ کے یا محمد اخرج علینا، یا محمد باہر نکلیے، تو یہ جو احترام تھا، یہ جو ادب تھا، اس کے لیے اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ جو ان کا رویہ تھا وہ ہے نا، وہ اسپیسیفکلی اگینسٹ اسلامک ایتھیکٹس تھا، کہ حضور کی جو توہین کی طرف لے جا رہا تھا، حضور کی طرف گستاخی کی طرف لے جا رہا تھا. تو اس کے لیے اللہ نے وہ آیت فرمائی. اور اسپیسیفکلی میں نے جیسے کہا کہ ہر نبی کو اللہ کہتا ہے یا آدم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا زکریا، ہر چیز، ہر نبی کا لفظ ہے. لیکن محمد کے ساتھ کبھی ایسا نہیں آیا. صرف ایک انسٹنس ہے، یہ ایک ایکسیپشن ہے جو سورہ محمد میں محمد کا صرف لفظ یوز ہوا ہے. تو اسپیسیفکلی اس کے بعد اس کے ایک اور واقعہ سنانا چاہتا ہوں. یہ سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ ہے. جب محمد رسول اللہ ہجرت کر کے اس پر گئے، ہجرت کر کے مدینے پہنچے، تو مسجد نبوی میں حضور اسلام کی تعلیم دیتے تھے لوگوں کو. تو بہت سارے لوگ جمع ہوتے تھے. تو اس میں جو یہود تھے، ان کے زیر اثر جو لوگ تھے وہ بھی آ جاتے تھے. اور ان کا اسپیسیفک انٹینشن کیا تھا؟ حضور کی توہین کر. تو یہ بھی مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے تھے. تو اسپیسیفکلی ظاہر بات ہے وہاں کوئی مائک نہیں تھا اس زمانے، اور مجمع تھا بہت سارا. جب محمد رسول اللہ کوئی خطبہ دے رہے ہیں یا کوئی تعلیم دے رہے ہیں اسلام کی، تب ایک بار دہراتے لفظ. عربی میں ایک لفظ ہے رائنا. رائنا کے مطلب اے نبی، جب یہ لوگ کہا کرتے تھے رائنا، اے نبی ہم پر پھر توجہ کیجئے، ایک اور بار دہرا دیجئے. جن کو سنائی نہیں دیتا تھا وہ کہتے تھے رائنا، اے نبی ہم پر ایک اور بار سنا دیجئے، دہرا دیجئے جو کچھ بھی آپ نے کہا. تو یہ جو یہود کے زیر اثر لوگ تھے وہ کیا کہتے تھے؟ رائنا. یہ جو لفظ کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرنے کا رائنا کہتے تھے. تو یہ اے محمد رائنا، تو یہ ہو گیا اے ہمارے چرواہے ہے. تو یہ توہین کرنے کے لیے تو اللہ کو اس پر یہ آیا کہ ایک آیت نازل کی اللہ نے، کہ اللہ نے جو یہ رائنا کا لفظ ہے وہی ہٹا دیا. تو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان رکھتے ہو، یہ رائنا کے لفظ کو ہی نہ کہو. کہ اللہ نہیں برداشت کر سکتا تھا رائنا کو رائنا کر کر بیان کریں. تو کہا یہ لفظ ہی استعمال مت کرو، اور کہو انظرنا، کہ اے نبی ہم پر ایک اور بار جو لفظ آپ نے کہے وہ دہرا دیجئے. انظرنا کا بھی وہی مفہوم ہے. تو کہا رائنا کا لفظ ہی کینسل کر دو، اس کے بدلے یوز کرو انظرنا. یہ قرآن میں موجود ہے سورہ بقرہ میں. تو یہ ہے شان محمد کی. کہ ایک شعر پیش کرتا ہوں. اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، ہے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں. اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں. یہ شان تمہاری ہے آقا،
تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں۔ تو یہ ہے، اور جو یہ آیت تھی یہ تو ہو گیا صحابہ کے دوران کہ ان کی آواز کو بلندر نہ کریں حضور کی آواز سے بڑھ کر۔ تو آج کے زمانے میں ہم پر یہ آیات کیسی اپلائی ہو سکتی؟ تو ایک پریکٹیکل ایگزامپل دے کر میری بات کو ختم کرتا ہوں کہ دو لوگ کوئی ایک اسپیسیفک اسلامک ڈسکشن کر رہے ہیں، نہ ہم محدث ہیں نہ آپ محدث ہیں، جو دو لوگ ہیں اسپیسیفکلی ہو سکتا ہے کہ کالج کے اسٹوڈنٹس بھی ہوں، لیکن جب کوئی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں، کوئی اسلامک ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اگر کسی نے بالفرض کوئی حدیث پیش کر دی اور اس کا وہ اسے پراپر مفہوم نہیں معلوم کیونکہ وہ محدث ہے تو نہیں، لیکن اگر کسی نے حدیث کوئی پیش کر دی تو چھوٹا سے چھوٹا چانس بھی ہو سکتا ہے جو وہ کہہ رہا ہے صحیح میں محمد رسول اللہ نے فرمایا ہو۔ تو میرا جو پرسنل اوپینین ہے میں اس سے بڑھ کر اس حدیث کو ترجیح دوں گا، اور میں خاموش رہوں گا جب تک مجھے پورا علم نہ حاصل ہو، کہ یہ ڈیبیٹ نہ بن جائے کہ ایک اسپیسیفک فلاں انسان نے کوئی حدیث پیش کی تو اس کے برعکس میں کہوں گا اچھا یہ حدیث کیسی ہے، تو ایک حدیث کے اوپر ایک حدیث نہ پیش کروں گا کہ میرے لیے محمد سے جو پیار ہے وہ اس ڈیبیٹ سے بڑھ کر ہے۔ تو میں اب خاموشی اختیار کروں گا کہ ہو سکتا ہے جو بھی یہ بات اس شخص کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ محدث نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ حدیث کون سے مفہوم میں اپلائی ہو سکتی ہے، لیکن میں اپنے ادب کے ذریعے، میں محمد رسول اللہ کی طرف ادب کے ذریعے میں خاموش رہوں گا کہ میرا پرسنل اوپینین جو ہے اس سے بڑھ کر وہ حدیث ہے، کہ ہو سکتا ہے محمد رسول اللہ نے خود وہ حدیث فرمائی۔ تو یہ آج کے ہماری زندگیوں میں اپلائی ہو سکتا ہے۔ تو اسپیسیفکلی میری بات کو ختم کرتا ہوں میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اسپیسیفکلی صحیح معنوں میں جو احترام ہے وہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے بڑا جو سنت تھی، ہم سنت کرتے ہیں، ہم مسواک یوز کرتے ہیں، ہم ٹوپی پہنتے ہیں، ہم ٹکنوں سے اوپر پیجامے رکھتے ہیں، لیکن سب سے بڑی جو نبی کی سنت تھی وہ آج کی امت مسلمہ اس سے خارج ہے، کہ سب سے بڑی سنت ہے نبی کی وہ ہے تبلیغ، وہ ہے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، اللہ کی پہچان دلانا۔ اس سے امت مسلمہ غافل اور غور و فکر ہو رہی ہے کہ مسواک یوز کریں، ٹوپی لگائیں، عطر لگائیں، یہ تمام چیزیں ہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ سنت نہیں ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن سب سے بڑی جو سنت ہے جو محمد رسول اللہ تکمیل کرنے کے لیے آئے تھے وہ ہے تبلیغ، وہ ہے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، اللہ کا پیغام دینا، قرآن کا پیغام دینا۔ لیکن امت مسلمہ آج کتنے فیصد امت مسلمہ یہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھا، اور اسپیسیفکلی یہ ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے، خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ نبی کے بعد کوئی آخری نبی تو آنے والا نہیں، ہمارے نبی خاتم المرسلین ہے، خاتم الانبیاء ہے، تو اس کے بعد تبلیغ کی ذمہ داری امت مسلمہ پر ہے۔ تو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اور عید میلاد آ رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ایک اور چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو اسپیسیفکلی یہ جو جلوس نکلتے ہیں اس میں جو ڈی جے لگا کر ناچا جاتا ہے، یہ کوئی بھی قرآن و سنت سے ثابت نہیں، یہ حرام چیز ہے، یہ حرام چیز ہے، یہ حرام چیز ہے۔ تو اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔